السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ایک درس میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتائی گئی تھیں جس کے ذریعے انسان شیطان اور اس کی چالوں سے اپنے گھر کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ 5 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، چھوٹی چھوٹی 5 باتیں جو الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی ہیں لیکن اپنے معانی اور مطالب کے لحاظ سے بہت بڑی ہیں، جن کے ذریعے انسان اپنے گھر میں خیر و برکت لا سکتا ہے۔ پہلی بات جس کے ذریعے ہمارے گھر میں برکت آئے گی، خوشحالی آئے گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، میاں بیوی اور بچوں اور والدین کے درمیان نوک جھونک نہیں ہوگی، وہ تمام باتیں برکت اور خیر میں شامل ہیں۔ کہ اگر گھر میں وہ ماحول پیدا کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، انسان متقی ہو، تقوی اختیار کرے۔ اور تقوی بہت سادہ لفظ ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کو کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ کوئی گھر، میاں بیوی، بچے، والدین، جو بھی لوگ گھر میں رہتے ہیں، جتنا زیادہ نیکیاں کرنے والے ہوں گے اور جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے اتنا زیادہ گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ بہت سادہ سا لیکن بہت اہم قاعدہ ہے۔ جتنا زیادہ نیکیاں کریں گے، جتنا زیادہ گناہوں سے بچیں گے، اتنا زیادہ گھر میں برکت ہوگی، گھر میں خیر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر بستی والے 2 کام کرتے، ایمان لاتے، واتقوا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے، تو ہم ان کے لیے آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا کہ آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، شرط یہ ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو، اور دوسری بات ہے کہ انسان صاحب تقوی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اگر گھر میں برکتیں چاہیے، خیر چاہیے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں استغفار۔ انسان جتنا زیادہ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، انشاءاللہ اس کے گھر میں خیر و برکت اتنا زیادہ دستک دے گی۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جواب میں کہ اگر استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے نوازے گا، دولت سے نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ استغفار کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں الگ الگ صورتوں میں، انسان جیسی برکتوں کا طالب ہوگا ویسی برکتیں اس کے پاس آئیں گی۔ تو ہمیں دوسرا چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ذہن سے، زبان سے، دماغ سے اور اپنے عمل سے گناہوں سے بچنا، اور گناہ ہو جائے تو انسان کے اندر ندامت ہو، پچھتاوا ہو، ہٹائی نہ ہو، ضد نہ ہو کہ آئندہ کریں گے، بلکہ انسان گناہ کرنے کے بعد ایسے لگے کہ اس کے سر پہ کوئی پہاڑ آ گیا، اس نے کچھ بہت بڑا غلط کام کر دیا ہے جس کے نتائج بہت بھیانک اس کی زندگی اور آخرت میں آ سکتے ہیں۔ یہ تمام جذبات اور احساسات انسان کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی۔ تیسری چھوٹی سی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، مبارکۃ طیبہ، یہ برکتوں والا ہے، یہ بھلائیوں والا ہے. بہت چھوٹی سی بات ہے. انسان کیا کہتا ہے سلام میں؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اس کی برکتیں ہوں. انسان جب بھی گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے داخل ہو. اس کے گھر میں سلامتی بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہوگی. بچوں کو عادت ڈلوانا چاہیے، بیوی سے کہنا چاہیے، سب جو بھی گھر میں آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ سننے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ گھر میں سلامتی ہوگی، خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، تمام چیزیں آئیں گی. یہ تیسری بات تھی. چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے گھروں کو صلیب سے پاک کرنا. کراس جو عیسائیوں کا نشان ہے، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، کراس پر چڑھا کے ان کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ حقیقت آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا. لیکن اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقضہ، کہ اگر گھر میں کسی چیز میں صلیب ہوتی اللہ کے رسول سے توڑ دیتے. گھر میں صلیب اللہ کے رسول نہیں رکھتے تھے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں مجسمے ہوں یا تصویریں ہوں. اور یہ فرشتے رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے. ملک الموت تو آئے گئی، کرامن کاتبین جو حساب کتاب کر رہے ہیں وہ نہیں جائیں گے، لیکن جو رحمت کے فرشتے ہیں، جو برکتوں کے فرشتے ہیں، وہ اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس گھر میں مجسمے لگائے گئے ہوں. آج لوگ سجانے کے نام پر، فیشن کے نام پر، جو بھی لائف اسٹائل کے نام پر، کسی بھی نام پر، کسی بڑی پینٹ ہے، بہت بڑا جو ہے وہ آرٹسٹ ہے، پینٹر ہے، تو اس کی جو ہے ذی روح یعنی روح والی جاندار کسی چیز کی تصویر لگا دی جاتی ہے. بعض لوگ جو ہے وہ شکاری بننا چاہتے ہیں. آج کل شکار تو ہوتا نہیں، لیکن شکاری بننا چاہتے ہیں، تو جو آپ جانتے ہیں کسی جو ہرن کا، کسی بھی چیز کا جو ہے ایسا بنا کے مجسمہ، اس کا جو اوپر کا منہ ہے وہ لگایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کو ہم کہتے ہیں صورت کے. اللہ کے اس نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں مجسمے ہوں، تصویریں ہوں. کوئی بھی تصویر گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. اصل یہی ہے، کوئی بھی تصویر گھر میں نہیں ہونی چاہیے. جو ضرورت کی تصویریں ہیں اس کو بھی انسان چھپا کے رکھے، اپنے جرو میں رکھے، چھپا کے اندر رکھے. ایسے ہی دیواروں پہ ٹانگ کے نہ رکھے، یہیں پھیلا کے نہ رکھے. بلکہ اگر جو بھی تصویریں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم نے کسی ضرورت کے تحت رکھا ہے، تو اس کو چھپا کے انسان رکھے. ظاہری طور پر ہوگا تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے. چوتھی چیز ہمیں یہ کرنی ہے اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے. پانچویں اور آخری چیز، اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے کہ نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان مسجد میں فرض نماز پڑھ لے، جب تم میں سے کوئی انسان مسجد میں فرض نماز پڑھ لے تو اپنے گھر میں بھی کچھ نمازیں پڑھیں، اپنے گھر کو بھی نماز کا کچھ حصہ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گھر میں خیر و برکت پیدا فرمائے گا، خیر پیدا فرمائے گا. تو یہ بہت آسان سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے جو ہم نہیں کر پاتے ہیں. انسان مرد کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آ کے ادا کرے، لیکن باقی جو نفلی نمازیں ہیں، جو سنن رواتب ہیں، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں، انسان کوشش کرے کہ وہ اگر کوئی چھوٹنے کا ڈر نہ ہو. کیونکہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے ہمارے ذہن میں کہ اگر ابھی مسجد سے نکلے کوئی مل جائے گا، کہیں چلے جائیں گے تو وہ سنت چھوٹ جائے گی، تو مسئلہ ہے وہ. تو اس سے بہتر ہے گھر مسجد میں ادا کر لیا جائے. یہ بہتر ہے بلا شبہ، کہ چھوڑنے سے بہتر یہ کہ مسجد میں ادا کر لیا جائے. لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ وہ گھر جا سکتا ہے، یا کم سے کم پہلے کی جو سنتیں ہیں نماز سے پہلے کی، مسجد میں آنے سے پہلے، تو کوشش کرے کہ انسان ایسی تمام سنتیں، نفل نمازیں، وہ جو جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں ہوتی ہیں، ان کو گھر میں ادا کرے. کیونکہ نبی نے فرمایا کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر پیدا فرماتا ہے، بھلائیاں رکھتا ہے، برکتیں رکھتا ہے. یہ چند باتیں تھی جو ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ سوال بار بار آتا ہے لوگوں کے ذہن میں. لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ خیر، اور دیواروں پر جگہ جگہ لوگ بدعتی چیزیں لگائے بھی رہتے ہیں کہ مکان کی خیر و برکت کے لیے، دکان کی خیر و برکت کے لیے. تو خیر و برکت حاصل کرنے کا جو نبوی طریقہ ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، جو شریعت کا طریقہ ہے، ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جاننی چاہیے اور لوگوں میں اسے نشر
پھیلانا چاہیے، اس کو نشر کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنت پہ عمل کرنے والوں ہوں اور بدعتوں سے بچنے والے ہوں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔